کیا آپ یقین کریں گے کہ برِ صغیر کے ایک عظیم ولی اللہ نے اللہ کی رضا اور قربت کی طلب میں ایسی ریاضت اختیار کی جسے سن کر آج بھی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں بلکہ صرف اپنے رب کی محبت تھی۔ ایک ایسا سالک جس نے راحت کے راستے کو چھوڑ کر مجاہدے کا راستہ اپنایا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے دیکھا وہ ایک کنویں کے اندر الٹا لٹک کر عبادت کر رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا یہ صرف ایک کرامت تھی یا اس کے پیچھے نفس کو توڑنے اور اللہ کے قرب کو پانے کا کوئی ایسا راز تھا جسے ہر دور کا انسان سمجھنے کی ضرورت رکھتا ہے؟ آج کی داستان میں ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اسی حیرت انگیز چلہ ماکوس کا ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، وہ چینل جہاں ہم اولیاء اکرام اور تاریخ کے ان ایمان افروز واقعات کو بیان کرتے ہیں جو دلوں کو بیدار کر دیتے ہیں اور روح کو ایک نئی روشنی عطا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ ماکوس کیوں کیا، اس دوران ان پر کیا گزری، اور اس مجاہدے نے انہیں روحانیت کے کس مقام تک پہنچایا۔ اس داستان کے آخر میں ایک ایسا سبق بھی موجود ہے جو شاید آپ کی زندگی کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل دے۔ اگر آپ ایسی روحانی اور تاریخی داستانیں پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اب آئیے بلا تاخیر اپنی داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج سے تقریباً 800 سال پہلے برِ صغیر کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی جلوہ گر ہوئی جس کا نام آج بھی محبت، فقر، عاجزی اور روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہستی تھی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا شمار برِ صغیر کے عظیم ترین اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر پہلو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ کے دل میں عبادت کا غیر معمولی شوق موجود تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نہایت نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتی تھیں۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ کم عمری ہی میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دل دنیاوی کھیل تماشوں سے ہٹ کر عبادت اور ذکر الہی کی طرف مائل ہو گیا۔ لیکن اللہ کے دوستوں کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی۔ وہ صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کے خلاف مسلسل جد و جہد بھی کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر موجود نفس ہے۔ یہی نفس انسان کو غرور، خواہشات اور غفلت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کا قرب چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے نفس کو شکست دینا پڑتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اور روحانی ترقی کے راستے پر آگے بڑھتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ یہ وہ عظیم ہستی تھے جنہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت فرمائی۔ مرشد کامل کی نگرانی میں آپ نے مجاہدہ، صبر، خاموشی، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ سیکھا۔ لیکن روحانیت کے راستے میں صرف علم کافی نہیں ہوتا، اس راستے میں آزمائش بھی آتی ہے، اور کبھی کبھی ایسی آزمائش آتی ہے جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ روایات کے مطابق انہی دنوں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت سخت ریاضت اختیار کی جسے بعد میں چلہ ماکوس کے نام سے یاد کیا گیا۔ چلہ ماکوس کا مطلب ہے ایسی عبادت اور خلوت جس میں سالک غیر معمولی مشقت برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کوئی عام عمل نہیں تھا، نہ ہی یہ ہر شخص کے لیے تھا۔ یہ صرف ان لوگوں کا راستہ تھا جو اپنی پوری ہستی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک کنویں کے اندر مخصوص انداز میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ رات کی تاریکی، کنویں کی تنہائی، خاموش فضا، اور ایک ایسا انسان جس کا دل صرف اپنے رب کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، جب لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہوتے تھے
اس وقت ایک اللہ والا تنہائی میں اپنے رب کے حضور جھکا ہوا تھا، نہ دنیا کی فکر، نہ شہرت کی خواہش، نہ لوگوں کی تعریف کا شوق، صرف ایک آرزو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے مشکل جنگ تلوار کی جنگ نہیں بلکہ نفس کی جنگ ہے، کیونکہ میدان جنگ میں دشمن سامنے ہوتا ہے، لیکن نفس کا دشمن انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحہ انسان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی غرور کے ذریعے، کبھی خواہشات کے ذریعے اور کبھی غفلت کے ذریعے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اسی دشمن کے خلاف جہاد کیا تھا۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، تنہائی بڑھتی گئی، جسم کمزور ہوتا گیا مگر روح مضبوط ہوتی گئی۔ عام انسان کے لیے یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ کوئی شخص اتنی سخت مشقت کیوں برداشت کرے گا، لیکن اولیاء کرام دنیاوی فائدے کے لیے نہیں جیتے، ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جب مقصد بڑا ہو تو قربانیاں بھی بڑی دینی پڑتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مجاہدے کے دوران بابا فرید رحمت اللہ علیہ مسلسل ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ان کا دل دنیا سے کٹتا جا رہا تھا اور اپنے رب کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا چلہ مکمل ہوا تو لوگوں نے ان کے اندر ایک عجیب روحانی کیفیت محسوس کی۔ ان کی گفتگو دلوں میں اترتی تھی، ان کی نگاہ لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتی تھی، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے اللہ کو یاد کرنے لگتے تھے۔ یہی اللہ والوں کی اصل کرامت ہوتی ہے۔ کرامت صرف غیر معمولی واقعے کا نام نہیں، بلکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ایک انسان کی وجہ سے دوسرے انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی اسی کرامت کا مظہر تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی اپنے مجاہدوں پر فخر نہیں کیا، کبھی اپنی عبادت کو اپنی عظمت کی دلیل نہیں بنایا، بلکہ جتنا روحانی مقام بلند ہوتا گیا اتنی ہی عاجزی بڑھتی گئی۔ یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہے، وہ جتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ آج جب ہم بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے چلہ ماکوس کا ذکر سنتے ہیں تو بعض لوگ صرف حیرت میں کھو جاتے ہیں، لیکن اس واقعے کا اصل مقصد حیرت پیدا کرنا نہیں بلکہ ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کا راستہ قربانی مانگتا ہے۔ ہر انسان سے چلہ ماکوس کا مطالبہ نہیں کیا گیا، لیکن ہر انسان سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرے، اپنے غرور کو ختم کرے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرے۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو یہی ہمارے دور کا مجاہدہ ہے۔ پیارے ناظرین، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ روحانی بلندی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے صبر چاہیے، استقامت چاہیے، اخلاص چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت چاہیے۔ جو شخص سچے دل سے اپنے رب کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ شاید اسی لیے صدیوں گزر جانے کے باوجود آج بھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا نام محبت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں، ان کی تعلیمات آج بھی دلوں کو روشن کرتی ہیں، اور ان کی زندگی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ آپ کو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے چلہ ماکوس کی یہ داستان کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور حق فرید یا فرید لکھ کر حاضری لگوائیں۔ اگر آپ اولیاء کرام کی مزید ایمان افروز اور حیرت انگیز داستانیں سننا چاہتے ہیں تو داستان اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی داستان تک اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔